الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محبت و عقیدت سے درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الصف۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ جل شانہ بھلا کرے اپنے پیارے محبوب کے یاروں کا کہ جنہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ نفع اور فائدے والی چیز کون سی ہے؟ اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کی رہنمائی فرماتے ہوئے، کیونکہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی رہنمائی کیا کرتے تھے کہ اس موقع پر میرے محبوب آپ یہ ارشاد فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تک کوئی بات اپنی زبان اقدس سے ارشاد ہی نہیں فرماتے جب تک میں اللہ اپنے محبوب کو وحی نہیں کر دیتا۔ زبان نبوت یہ عین ترجمان وحی ہے۔ اب اس پر اللہ جل شانہ نے جب صحابہ کرام نے نفع کی بات، فائدے کی بات اپنے نبی پاک سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرما دیا۔ وہ آیات کون سی تھی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان والے کون سے لوگ تھے؟ میں اور آپ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ایمان والے اس وحی کے مخاطب تھے وہ نبی پاک کے یار تھے، وہ صحابہ کی مقدس و مطہر جماعت تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اپنے محبوب کو وحی کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب جی آپ ان ایمان والوں سے یہ فرما دیں۔ تو گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو نبی پاک پر وحی تھی اس کے مخاطب وہ نبی پاک کے جماعت بنائی ہوئی اور ان کے یار تھے۔ تو کیا ارشاد فرمایا
فرمایا کہ ان ایمان والوں سے یہ کہہ دیں ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس تجارت پہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ تو وہ کون سی تجارت ہے؟ کیا وہ کپڑے کی تجارت ہے؟ کریانے کی تجارت ہے؟ کسی اور معاملے میں لین دین کی تجارت ہے؟ جس کو قرآن مقدس نے صحیح معنوں میں تجارت شمار کیا ہے، اور جو تجارت ہمیں عذاب علیم سے بچاتی ہے، وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ حالانکہ ایمان تو وہ پہلے لا چکے ہیں، تبھی تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو لا محالہ صحابہ کو کرام کو ایمان والا کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے ایمان والا کہہ کے گویا کہ ان کے ایمان کو اپنے ہاں مقبول فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پتہ نہیں وہ نماز عند اللہ مقبول ہو یا نہ، ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ایمان کی کیا حیثیت ہو۔ تو صحابہ کرام کے تو ایمان کو اللہ جل شانہ نے بطور مثال اور کسوٹی کے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تک تمہارا لایا ہوا ایمان میرے نبی کے یاروں کی طرح نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم بھی صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ میرے نبی پاک کے یار ایمان لائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والی پہلے درجے کی جماعت جناب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، تمہارا ایمان، اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں اس میں تو تفصیل ہے ایمان کی، اور ایمان مجمل جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کلمے کا اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو، دل مانے کہ واقعی میاں اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدوں کے لائق ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر حاجت، ہر ضرورت وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور ہر چھوٹی بڑی حاجت اور ضرورت کا حل بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ہے تصدیق بالقلب، کہ زبان بھی اقرار کر رہی ہو اور دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو کہ واقعی میاں میرا معبود، میرا داتا، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان ایمان والوں سے کہیں جو اللہ کی نظروں میں مومن بن چکے ہیں، جو کچھ ان کی زبانوں پہ ہے وہی کچھ ان کے دل میں بھی ہے۔ آج ہماری صورتحال تو یہ ہے، ہماری زبانیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہوتی ہے اور دل کہیں کسی غیر کے سامنے جھکنے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ کسی کی بات کو دل سے مان لینا اللہ کے مقابلے میں، تو یہ دل تو ہم نے ادھر جھکا رکھا ہے۔ دل کے جھکنے کا رجحان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو فرمایا ان ایمان والوں سے یہ کہہ دیں ہل ادلکم علی تجارت، تم جو نفع والی بات پوچھتے ہو تو میں تمہاری رہنمائی اس تجارت کی طرف نہ کر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہو؟ وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر کما حقہ یقین کرنے والے، اللہ کی صحیح معنوں میں ماننے والے، اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی رہنمائی کا سامان پیدا کر دی ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یقین کرو اللہ کی ذات عالی پہ۔ اور جو نبی پاک سے ہمارا تعلق ہے وہ دو طرح کا انتہائی مضبوط تعلق ہونا چاہیے، ایک حضور کی محبت و عقیدت کا، اور دوسرا حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ دل و جان سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے محبوب ہی عزیز ہوں، ہر لحاظ سے حضور کی محبت، حضور کی عقیدت اور حضور کا شرم و حیا، ان کی عزت شان و شوکت کے لحاظ سے ہماری طبیعتوں پہ، مزاج پہ بالکل غالب ہونا چاہیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ جب خوشی کا موقع آتا ہے پھر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ جب غمی کا وقت آتا ہے پھر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا، جس کی طرف سے غم آنے کے بعد وہ غم راحت میں بدل جاتے ہیں۔ اور جب کوئی ہمارے اوپر حال آتا ہے تو ہم اسی حال کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ پہ ایسا یقین کرنے والے ہوں، ایسا یقین کرنے والے ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ یقین کامل جناب صحابہ کرام کا تھا۔ بدر کا میدان ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پیشانی مبارک اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کر تسلی دی، اللہ کے رسول آپ سر مبارک اٹھائیے، اللہ جل شانہ کبھی بھی ہمیں رائے گاہ نہیں کریں گے، اللہ کی نصرت و مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ یہ ہے تؤمنون باللہ کہ ایمان والو، اگر تم نفع کی تجارت چاہتے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی ذات عالی کا یقین بھی کامل ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ خود اس کے لیے کافی ہے۔ اب ہمارا تو بھروسہ پکا ہوتے ہی نہیں، جب تک ہم لاکھ پاپڑ نہ بیل لیں اس وقت تک ہمارا دل اطمینان میں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم روزانہ وطروں کی نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو بھی داؤ لگاتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ہاں وہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ جو بھروسہ کرے، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، یا اللہ ہم یقین بھی تیرے اوپر کرتے ہیں، بھروسہ بھی تیرے اوپر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں بھروسے کی کیا کیفیت ہے اور کیا صورتحال ہے۔ تو ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تمہیں اگر نفع چاہیے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہیں اللہ کی ماننی پڑے گی، اس کے رسول کی ماننی پڑے گی۔ عقیدت کیسی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک نوکر تھا اور اس کا نام تھا محمد۔ ایک دفعہ اس نے اپنے نوکر کو بلاتے ہوئے کہا تاج دین آؤ بھی ذرا میری بات سنو۔ تو وہ نوکر آیا، اس نے بات سنی، کہا مانا، لیکن طبیعت میں ذرا یہ بات بوجھ محسوس ہوئی۔ اگلے دن وہ حاضری پہ حاضر ہی نہیں ہوا، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے یا اپنے درباریوں سے کہا بھی ذرا اس کے گھر سے پوچھو کہ آج وہ ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی اصل بات یہ تھی کہ پہلے تو جب بھی مجھے بلاتا تھا تو میرا صحیح نام لے کر بلاتا تھا، اب جب اس نے مجھے بلایا تو بجائے مجھے محمد کہہ کے بلانے کے مجھے تاج دین کہہ کے بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی میرے ساتھ یا تو ناراضگی ہے یا محبت میں کمی ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا بھی اس نوکر کو، خادم کو بلایا جائے۔ جب وہ نوکر اور خادم حاضر ہوا تو کہا بھی سچی بات یہ ہے کہ مجھے تیرے نام کی وجہ سے جو نام نامی جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے ساتھ میل کھاتا ہے، اس نام سے میری اتنی محبت ہے اور اتنی عقیدت ہے،
میں جب بھی تیرا نام پہلے لیتا تھا تو میرے ذہن میں حضور کے نام کا تصور ہوتا تھا، تو جب بھی میں نے محمد کہنا ہوتا تھا میں ہمیشہ باوضو ہوتا تھا۔ کل جب میں نے تیرا نام بجائے محمد کہہ کے بلانے کے تاج دین کہا ہے نا، تو سچی بات یہ ہے کہ میرا وضو نہیں تھا۔ یہ ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت، حضور کی عقیدت۔ اس سے بھی بڑھ کر جو حضور کی اطاعت ہے، ان کی فرما برداری ہے، ان کی اتباع ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اب پہلی 2 رکعتوں کے اندر امام جہرن پڑھتا ہے، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں امام سرن پڑھتا ہے۔ پوچھا جائے بھی اگر آپ نے پہلی میں جہرن پڑھ لیا ہے تو پچھلی 2 کے اندر آپ کیوں نہیں جہرن پڑھ رہے؟ تو ہر جاننے والا یہی کہے گا کہ جیسے 4 رکعت کی ترتیب مغرب کی 3 پڑھی تو عشاء کی 4 پڑھی، اس کی جیسے ترتیب نبی پاک کی تعلیم سے یہ ہے کہ تم نے عشاء 4 پڑھنی ہے، اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی حضور کی بتائی ہوئی ہی تعلیم ہے کہ تم نے پہلی 2 رکعتوں میں عشاء کے اندر جہرن پڑھنا ہے اور پچھلی 2 رکعتوں میں سرن پڑھنا ہے۔ ہم نے تو نماز بھی پڑھنی ہے تو تؤمنون باللہ ورسولہ، ماننی اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، معاملات ہوں یا معاشرت ہو، ہمارے ہر معاملے کے اندر ہمارے رہبر و رہنما وہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر نفع کی تجارت چاہتے ہو نا تو آؤ پھر ہم تمہاری رہنمائی کر دیں۔ جیسے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا جذبہ پیش کرنا ہے، وہیں پہ تم نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں سے لنگڑے ہیں، بچے ان کو روک رہے ہیں، ابا جان آپ نہ جائیے گا، لیکن ادھر بیوی کیا کہہ رہی ہے، اکسا رہی ہے ان کو بھیجنے کے لیے، میں دیکھ رہی ہوں تو جانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ کیوں نہیں جانے والا۔ تو بچوں کو سمجھانے لگے بھی دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اس عمر کے اندر اگر اللہ کی راہ میں نکل کر میدان جہاد میں شرکت کروں گا تو انشاءاللہ میں جنت کے اندر بھی لنگڑاتے ہوئے چلتا ہوا جاؤں گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے کہا، اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہوئے کہنے لگے ابا جان آپ کی اتنی عمر ہوگی، آپ ٹھہر جائیں، ہمیں جانے دیں، اب ہماری باری ہے۔ تو اس پہ وہ والد گرامی اپنے ان بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، انفروا خفافا وثقالا، یہ مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی، کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ جب سے جہاد کی نعمت سے یہ امت محروم ہوئی ہے، اس وقت سے کئی ایسے معاملات ہیں فتنے دبنے کی بجائے، کیونکہ جہاد کی وجہ سے فتنے دبتے ہیں، باطل قوتیں مرعوب ہوتی ہیں۔ آج ہر کسی کو جو جان بچانے میں مزہ آ رہا ہے نا، وہ جان لگانے کا مزہ نہیں آ رہا۔ حالانکہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک بچی اپنے والد صاحب کے بستر پہ مرنے پہ رو رہی ہے۔ کسی نے بچی سے پوچھا بھی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب میں باہر نکلوں گی نا تو میری سہیلیاں مجھے تانا ماریں گی، وہ کہیں گی ہمارے والد صاحب تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے اور تیرے والد گھر میں چارپائی پہ مرے۔ تو اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، جانی مالی وقتی ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ تم نے پیش کرنا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جو ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں،
ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر وہ ہمارے امام ہیں. انہوں نے بنفس نفیس 27 غزوات میں خود شرکت کی ہے. یہ کوئی فتنے کی چیز نہیں ہے، یہ برکت کی چیز ہے. اللہ کے ہر حکم میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی خیریں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں میاں یہ تو نعوذ باللہ فساد شروع ہو جائے گا. اگر اس کو فساد کہا جائے تو پھر تو نعوذ باللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مدنی زندگی کے اندر ایک مستقل سلسلہ چلتا رہا ہے جہاد کا، پھر تو اس سلسلے پر ہی ہم نے ایسا اعتراض قائم کر دیا جو دین کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر ہم نے اعتراض کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا، فرمایا لوگوں جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کرنے کی خواہش اور تمنا اور ارادہ بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا، تو اگر فرمایا اس کو موت آ گئی نا تو منافقت پہ موت آئے گی. صحابہ کرام کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ان کی قبریں ملتی ہیں یہ الہی کلمت اللہ کے لیے نکلے. کتنے ایسے مارکے ہوئے جس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ اس وجہ سے لے رہی ہیں کہ اللہ جل شانہ جب کہہ دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن کی جان اور مال کو تو اللہ نے جنت کے بدلے میں خود خرید لیا ہے. یہ مال ہمارا اپنا مال نہیں ہے، اللہ کی دی امانت ہے. جان ہماری اپنی جان نہیں ہے، اللہ کی دی امانت ہے. حضرت خالد بن ولید اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں کہ اوہو بڑے جہاد کے اندر، بڑے غزوات کے اندر میں نے شرکت کی ہے، لیکن آج بجائے میں میدان جہاد میں شہید ہونے کے گھر میں چارپائی کے اوپر اللہ سے مل رہا. تو ارشاد کیا فرمایا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. وہ لوگ اصل میں صحیح معنوں میں تجارت کرنے والے ہیں جو تجارت ان کو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے، کہ جن کی جانیں بھی اللہ کے کلمے کے لیے حاضر ہے اور جن کے مال بھی اللہ کے کلمے کے لیے حاضر ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کے امام بن گئے. افضل البشر بعد الانبیاء. کتنے مواقع ایسے آئے جس میں جناب ابو بکر نے وہ قربانی کی مثال قائم کر دی کہ باقی صحابہ کرام سارے بھی مل کر اس مثال کو قائم نہیں کر سکے. مال دینے کا وقت آیا، جناب والا مال حاضر ہے، باقاعدہ خواہش کر رہے ہیں حبیب الیہ من الدنیا ثلاث. یا رسول اللہ میری تو چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے ہاں بھی 3 چیزیں محبوب بنا رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ چیز مجھے بڑی محبوب ہے. دوسری چیز کیا فرمایا؟ دیکھنے والی نظریں میری ہوں اور چہرہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو. اور تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ آپ کا اشارہ ہو اور خرچ کرنے والا ہاتھ میرا ہو، آپ فرمائیں تو میں مال خرچ کر کے تھکوں نہ. پھر یہی وجہ تھی کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ریشمی کپڑے کی دکانیں بھی قربان، سارے گھر کا اثاثہ بھی قربان. غزوہ تبوک کے موقع پر مال لگانے کی جو مثال جناب صدیق اکبر نے پیش کی، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا تو ابا جی نے اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، آج بارگاہ رسالت کی طرف سے میدان جہاد میں چندہ دینے کا حکم آیا ہے، تو لہٰذا ہمارے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے. آج ہم دیکھتے ہیں یار کون سا نوٹ اللہ کے راستے میں لگایا جائے، 50 والا یا 100 والا، اور پھر جب گنتے ہوئے دیتے ہیں اس میں سے بھی نوٹوں کی محبت اتنی ہے نا کہ جو اس میں پرانا نوٹ ہوتا ہے نا وہ نکال کر دیتے ہیں. سوچتے نہیں ہیں کہ یہ نیا بھی رہنے والا نہیں ہے، آج نہیں لگے گا تو کل کو یہ بھی لگ جاتا ہے. جب ساتھ پرانے نہیں ہوں گے تو پھر نئے بھی خرچ کرنے پڑیں گے. یہ دنیا کی محبت ہے کہ بندہ نکالتے ہوئے بھی پرانا نوٹ پہلے دیتا ہے. تو ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم، چاہے یہ چیز تمہیں طبیعت میں اچھی لگے یا نہ لگے،
کیونکہ مال خرچ کرتے ہوئے ایک دفعہ بندے کو طبیعت پہ بوجھ بڑا آتا ہے، دیکھو یار اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جن کے ہم نام لیویں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے کئی دفعہ 2 گڈڑیاں بھری ہوئی درم و دینار کی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ رات کو کروٹیں بدل رہے ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آیا، آج آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کچھ مال غنیمت میرے پاس آیا تھا، میں نے وہ سارا تقسیم کر دیا، یہ 1 درم یا 1 دینار باقی بچ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو میں اس کو تقسیم کرنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے جا ملوں۔ اس 1 درم اور 1 دینار کی وجہ سے رات کو کروٹیں بدل رہے ہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم رات کو بھی اس لیے بے چین ہوتے ہیں کہ اتنا مال پڑا ہوا ہے، صبح اس کو کہاں پہ لگانا ہے، انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے۔ جس کے پاس تھوڑے اسباب ہیں اس کی ٹینشن بھی تھوڑی، جس کے پاس زیادہ اسباب ہیں اس کو لگانے کی فکر ہے، یہ کہاں پہ لگاؤں اور اس سے کیسے میں نفع حاصل کروں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ تو یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ کیا گمان کرتا ہے؟ جمع مالا، مال کو جمع کرنے کا بڑا مزہ لگتا ہے، وعددا پھر اس کو گنتا رہتا ہے، اب اتنے ہزار ہو گئے، اب اتنے لاکھ ہو گئے، حساب لگاتا رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ مالوں سے بھی تم نے کرنا ہے، مال کا ذکر پہلے ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کو بھی پیش کرنا ہے۔ وہ صحابیہ عورت اپنے بچے کو لے کر آ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ اس بچے کو قبول کریں اور اس کو میدان جہاد کے اندر لے جائیں۔ حالانکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو تو اپنے سے جدا کرنا پسند ہی نہیں کرتی، دل کے ٹکڑے کو کون کسی کے حوالے کرے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا بھئی یہ بتاؤ ہم اسے سنبھالیں گے یا وہاں پر کفار کے ساتھ جا کر جہاد کریں گے اور لشکر کے ساتھ جا کے لڑیں گے؟ وہ کہنے لگے جی میرا اس کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی مجاہد کی طرف کسی دشمن کا تیر آنے لگے تو میرے بچے کو سامنے کر کے ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا۔ یہ ہے وہ جانی قربانی کہ مال تو مال رہا، اپنے دل کے ٹکڑے بھی پیش ہیں، پھر اللہ ان سے راضی کیوں نہ ہوتا؟ اللہ جل شان نے یوں ہی نہیں کہہ دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے نا میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، لوگوں چاہے تمہاری طبیعت پہ بوجھ ہی کیوں نہ آئے اور اس مال کو اور جان کو لگاتے ہوئے چاہے تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ محسوس ہو، لیکن یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو اللہ سے سچی باتیں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور اگر تم جان لو تو اسی میں تمہاری خیر ہے، یہی تمہاری بہتری کی سمت ہے۔ یا اللہ ہمیں پھر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہی تم اپنے جان اور مال کو پیش کرو گے نا تو پہلے قدم پر ہی یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَيُدْخِلْكُمْ، اور پھر جو آخرت کا انعام ہے وہ یہ ہے کہ جنت تمہارا استقبال کرے گی، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن باغات کے ساتھ ساتھ نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ اصل جو کینال ویو ہے نا، اصل کینال ویو وہ وہی ہے جو نہروں کے ساتھ باغات لگے ہوں گے۔
اور جنتی آدمی اس کنال ویو کے اندر سیر کر رہا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان باغات کے ساتھ نہریں بھی بہتی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ پھر اللہ جل شانہ صرف اسی پہ بس نہیں ہے کہ تمہاری بخشش ہی کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، جو کہ مسکن، سبحان اللہ، یہ جو مساکن ہے مسکن، اور مسکن ہے اس سکون سے، جو کہتے ہیں نا تمہارا مسکن کون سا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، تو گھر کو مسکن کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ گھر سکون کی جگہ ہے، بندہ بیر سے تھکا ہارا ہوا آتا ہے، گھر میں آ کر بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وہ پاکیزہ مسکن، فی جنات عدن، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات کے اندر وہ مسکن قائم کیے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی جو اللہ تمہیں اس تجارت پہ دینا چاہتا ہے۔ تو کون کون لینے کے لیے تیار ہے بھائی؟ سارے نیت کریں کہ یا اللہ تیری دی ہوئی جان ہے، اللہ کی راہ میں لگ جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ تیرا دیا ہوا مال ہے، یہ صحیح معنوں میں مصرف پہ خرچ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جان کے، مال کے لگانے کا جذبہ پیدا فرما دے۔